قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں بالترتیب آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر، یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے آج ہم اس درس پاک کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ ان کے حوالے سے سیکھنے سمجھنے کو موقع ملے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ: اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں، ان سے خطاب فرمایا ہے کہ اور انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یعنی جو کفار ہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ اور یہاں جو ارشاد فرمایا تم میں سے رسول، دیکھیں جنات میں سے کوئی نبی رسول نہیں ہے، جنات کی طرف نبی بھیجے گئے۔ اچھا، وہ جو جنات کی طرف گئے تو وہ انسانی صورت میں، یعنی انسان ہی تھے، تو اس لیے جنات میں سے کوئی بھی نبی یا رسول یہ نہیں۔ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا تو وہ انسانوں کی تغلیباً کے اعتبار سے کہ انسانوں کی طرف ہی وہ بھیجے گئے ہیں، تو چونکہ دونوں ہی مخاطب ہیں، مکلف ہیں، انسان اور جنات، تو اس اعتبار سے یہاں پہ کلام فرمایا۔ تو ان کو کہا جائے گا، کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا انہوں نے آج کے دن سے ڈرایا نہیں تمہیں؟ آخرت کے لیے انہوں نے بتایا نہیں؟ تو ابتداً جو کافر ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے، کہ اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی شرک ہی نہیں کیا، یعنی کہیں گے شاید مکر جانے سے کام ہمارا بن جائے۔ یہ کب کہیں گے؟ جب ایمان والوں کو اللہ پاک انعامات اکرامات سے نواز رہا، سبحان اللہ، تو اس وقت یہ کہیں گے ہم نے کوئی شرک ہی نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ تو جب یہ اس طرح کی بات کریں گے، تو پھر ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، اور اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء یہ گواہی دیں، تو ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ شرک کرتے رہے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ خود ہی اپنے آپ پر گواہ ہو جائیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا ان کے ظلم اور نافرمانیوں کی بنا پر جبکہ وہ بے خبر ہوں۔ مراد یہ کہ اللہ پاک ان جن پر عذاب نازل ہوں ان سے پہلے ان کی طرف رسول ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب والی صورت ہوتی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے اور وہ کفر پر ڈٹے رہیں تو ان پر پھر عذاب آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی ہر ایک کے اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں۔ جنت میں بھی لوگ جائیں گے تو جنت میں بھی ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کے درجات ہیں۔ اچھا، اسی طرح عذاب والے جو کفر میں یعنی جہنم میں جو ہوں گے تو ان کے اس جرم اور اس کفر کے اعتبار سے بھی عذاب میں بھی درجے ہیں۔ کوئی شدید قسم کا بدبخت کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اور کسی کے ان کفر میں بھی کچھ ہلکے، یعنی ایک تو ہے کفر لیکن ساتھ ساتھ اسلام دشمن، مخالفت اور کفر میں بڑی شدت، تو اس کے عذاب میں بھی اتنی شدت ہوگی۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ ہر ایک کو اس کے درجات کے مطابق، اب وہ چاہے سزا کا معاملہ ہے یا جزا کا معاملہ ہے، اور یہ ثواب بھی مختلف، جیسے ہم مواقع مختلف، اور ناظرین کرام اسی سے علماء کرام نے کئی طرح کے اور بھی مسائل احکامات بیان کیے۔ نیکی بظاہر ایک ہی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ جگہ جس جگہ پر نیکی کی جا رہی ہوتی ہے وہ جگہ بڑی اہمیت والی، اس کی وجہ سے درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، کبھی وہ وقت بڑا اہمیت والا ہے، توبہ استغفار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، مگر جمعے کو ہو اور زیادہ ثواب۔ اچھا، اسی طرح شب قدر ہو، شب برات ہو، مختلف جو ایسی اسلامی طور پر ایونٹ آتے ہیں اور اسلامی مبارک راتیں آئیں یا گھڑیاں وہ آئیں تو ان میں درجے اور فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ نیکی یہاں پہ کہاں کریں اور ایک ہم مکہ مکرمہ میں کریں، ایک حرم مکہ میں کریں، حرم مدینہ میں کریں، درجات بڑھ جائیں گے۔ تو ہر ایک کے لیے فرمایا کہ وہ درجات ہیں۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، پانی ہے تو سب جگہ پانی پانی ہے، مطلب لوگ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، سبھی لگا رہے ہیں اور کولر لگا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن ایک شخص ایسی جگہ پر پانی تقسیم کرتا ہے کہ جہاں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، حاجت ہے، اب وہاں اس نے پانی کا انتظام کیا، اس کا درجہ اور زیادہ، اس کو ثواب اور زیادہ۔ آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے رحمت والا، یعنی وہ جو تمہیں اچھائی کی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، کفر اور شرک کی مذمت بیان کر رہا ہے، تو وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ پھر تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے بعد اور بھی آ جائیں گے، جیسے تمہارے سے پہلے لوگ تھے وہ چلے گئے تو تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہا ہے تو اس میں یہ حکمت ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ تمہیں وہ عذاب سے اور آخرت سے ڈرا رہا ہے اور نیکی کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ آگے فرمائے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آئے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تم اللہ کا مقابلہ کر سکو معاذ اللہ، یا مقابل میں آ جاؤ اور تم اللہ کو عاجز کر دو۔ ایک تو یہ کہ جو موت
موت بھی آنی ہے۔ اچھا پھر جنت، دوزخ، جزا، انعام، جو کچھ بھی جزا سزا، یہ سب کچھ جو تمہیں کہا گیا ہے یہ تو آ کے رہے گا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو رب کا مقابلہ کر لے اور ان چیزوں کو ٹال دے۔ موت ہے تو پرفیکٹ جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم میں وہ موت آ جانی ہے، وہ ایک لمحہ بھی اس سے نہ آگے ہوگی اور نہ اس سے وہ پیچھے ہوگی۔ اچھا پھر جس کے لیے جو کچھ جزا سزا، انعام، اکرام اور عذاب، جو کیفیت، تم اللہ سے مقابلہ یا اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ تم اس سے بچ نکلو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، موت سے غفلت میں وہ ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے حوالے سے اپنے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی کہ آدمی کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو۔ ایک حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ آگے فرمایا میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ معاملہ ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ترغیب کے لیے کہ آخرت کو اور موت کو یاد رکھے، تو صحابہ کرام کے بھی ایسے اقوال، کوئی پرندے کو دیکھتا تو وہ پرندے کو دیکھ کر یہ کہتا کہ کاش میں بھی پرندہ ہوتا کہ جو ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر، اس درخت سے اڑ کر اس درخت پر، اور اسے کوئی کسی طرح کی ٹینشن، یعنی آخرت کے حوالے سے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی سے اور ٹینشن ہے، تو یہ اس طرح کی تمنا کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس طرح اپنے آپ کو آخرت کے لیے وہ تیار بھی رکھتے اور آخرت کی یاد کو بھی اس طرح اپنے ذہنوں میں مستحضر بھی رکھا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، بے شک ظالم وہ فلاح نہیں پاتے۔ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین اور کافر لوگ جو اذیتیں پہنچا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہ تم کرتے رہو جو تمہارا معاملہ ہے، تم کرتے رہو، میں اپنا کام کروں گا، اور اپنا یعنی صبر کروں گا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی بلاتا رہوں گا، توحید کا درس، یہ پیغام یہ دیتا رہوں گا، اور تم اپنے کاموں میں لگے رہو۔ اچھا جب یہ اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کفر پر کوئی رضا والی بات ہو کہ تم ہماری طرف سے اجازت ہو کہ تم کفر میں پڑے رہو، یہ نہیں ہوتا اس میں، بلکہ اس طرح کے جو معاملات میں وہ اظہار غضب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار فرما رہا۔ بلا تشبیہ آج بھی جب کوئی کسی کو سمجھا کر یہ معاملات میں اس کے نقصانات بتا کے تھک جاتا ہے، ایک والد بھی اپنے بچوں کو یا کسی استاد اپنے شاگردوں کو بالآخر کہتا ہے پڑھے رہو، آپ پڑھے رہو، کرتے رہو، تو یہ اس کا جو انداز ہے یہ اظہار ناراضگی ہے، یہ غصہ ہے۔ تو بلا تشبیہ اس بات کو یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے بھی جہاں یہ ارشاد فرمایا تو وہاں ان سے اظہار ناراضگی بھی ہے، اظہار غضب بھی ہے کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو سمجھایا، پھر بھی آگے سے یہ کفر شرک پر ڈٹے بھی ہوئے اور اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب آپ اپنا یہ کام، یعنی انی عامل، میں یہ صبر استقامت استقلال کے ساتھ یہ کام میں کرتا رہوں گا، تم پڑے رہو، اپنے اسی کفر میں پڑے رہو۔
جیسے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ یعنی جب سب چیزیں بیان کر دی گئی تو یہی آیات مبارکہ سورہ کافرون کے اندر بھی یہی اسی طرح کے انداز، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے کافرون میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، اور میں اس کی نہیں کرنے والا جس کو تم پوچھتے ہو۔ تو یعنی یہی تکرار سے یہ فرما کر آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لیکن یہاں جو آیت مبارکہ نے اس میں ارشاد فرمایا کرتے رہو فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی پتہ چل جائے گا۔ اچھا پتہ تو دنیا میں ہی ہے کہ مومن کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے دوزخ ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چشم دید گواہ بن جائیں گے، یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو یہ پتہ تمہیں چل جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن دیکھ کر پتہ چل جائے گا یا عذاب آتے وقت پتہ چل جائے گا، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے یہ ان مشرکین کا، ان کفار کی جہالت اور ان کا ایک یہ طریقہ کار کہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا یعنی کھیتوں میں سے، مویشیوں میں سے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ کو تو معبود کہتے تھے، ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ کو معبود مانتے تھے، یعنی بڑا معبود اللہ کے لیے کہتے اور ساتھ شرک بھی کرتے، تو ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے مقرر کرتے۔ جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے وہ مسکینوں، یتیموں، ایسے لوگوں کو دیتے، اور بقیہ بتوں والا جو تھا تو وہ وہاں پہ اور ان کے خادموں کو اور ایسے لوگوں کو، یعنی یہ انہوں نے خود ہی ایسی تقسیم ایک بنائی۔ اب اگر اللہ کے لیے جو حصہ مقرر تھا اس میں سے کچھ حصہ اگر بتوں والے حصے میں چلا جاتا تو یہ کہتے ٹھیک ہے چلنے دو، جانے دو، اور بتوں والے حصے سے اگر کوئی اللہ والے حصے کی طرف آ جاتا تو یہ اسے نکال دیتے تھے۔ یعنی یہ تقسیم خام خواہ انہوں نے اپنی حماقت اور جہالت کی بنا پہ کی ہوئی۔ تو یہاں پر وہی ان کا یہ فیصلہ بھی اور ان کی یہ تقسیم کاری بھی کتنی بری ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اگر ادھر چلا جاتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے، اور اگر ادھر کا ادھر آ جاتا ہے تو پھر یہ یہاں سے نکالتے ہیں۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا گناہ ہی وہ کفر اور شرک تھا جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی سے جب نہیں نکلے، اس سے جب توبہ نہیں کی تو پھر یہ چیزیں دینے کا بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اور پھر اس تقسیم کو برا اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ پاک خالق، مالک، حقیقی طور پر مالک و مختار ہے، خالق ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے حصہ مقرر کیا اور وہ کم کیا، اور جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، بت بنا رہے ہیں یا تصویریں ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ، تو اور پھر یہ کہ اللہ کا برابری قرار دینا، تو یہ ساری شرک والی صورتیں ہیں اور شرک کی باتیں ہیں۔ یعنی ان کی یہ تقسیم بھی غلط، اور اس تقسیم کو اس طرح ان کا سمجھنا، اور یہ ان کی اپنی ایک حماقت اور جہالت تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں بھی چھوڑ دو اور ان کے جو بھی بہتان الزامات ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت، ان شرک کرنے والے مشرکوں کی دوسری جہالت کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر جو ان کے شریکوں سے مراد یعنی جن کے وہ پیروکار ہوئے تو مراد اس سے شیاطین ہیں، کہ یہ شیاطین کے ایسے جھانسے میں آئے کہ جس کی وجہ سے اپنی اولادوں کو بھی قتل کیا اور اپنے یعنی لوگوں کے بھی ناحق خون بہائے، تاکہ ان کے اس شرک کے معاملات یہ کسی طرح مشتبہ نہ ہو، اور یہی سلسلہ آگے جاری انہوں نے رکھا۔ یاد رکھیں کہ دین ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک معاشرے میں کوئی شرک نہیں تھا، لوگ دین ابراہیمی پر تھے علیہ السلام، لیکن پھر آگے ایک وہ شخص عرب کی دنیا میں جو آیا اور عمر بن لحی، جس کے بارے میں کہا کہ شرک کی اس نے ابتدا رکھی اور مختلف انداز سے اس نے لوگوں کو شرک کے اندر ڈالا اور بتوں کی پوجا میں ڈال دیا، پتھروں کی پوجا کرنے کے اندر ڈال دیا، اور اسی سے ہی آگے شرک کے سلسلے وہ اس نے شروع کیے۔ یہ جو لوگوں کو کہتا گیا لوگ اسے دین کا حصہ بنا دیتے تھے اور لوگوں کو اس طرح شرک وہ پھیلتا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو شرک کی ابتدا اس میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ تصاویر کو اور ان کے کچھ ایسے نقوش بنا کر لوگوں نے اس میں ان کی تعظیم میں ایسے بڑے، اور اسی سے ہی شیطان نے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر دیا، یعنی بتوں کی بھی تعظیم میں اور شرک کی طرف لگا دیا۔ تو اس طرح کے بھی جب ہم تصویر کی یعنی جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے اس کی جب مذمتوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی روایات ہیں کہ جن میں باقاعدہ یہ ہے کہ لوگوں نے پہلے جو انبیاء یا نیک لوگ ایسوں کے مجسمے یا ان کے نقشے وہ بنا کر پھر اس کے بعد آگے یہ شروع ہوا، اور لات عزا اور پتہ نہیں کیسے کیسے یہ بت خانے بنائے اور ایسے سے بتوں کے نام رکھ کر ان کی لوگ پوجا کرنے پڑ گئے۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا۔ اس سے پہلے ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پہ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور ان کی تعلیمات پر رہے۔ پھر جب عرب کے اندر یہ سارا کچھ پھیلا اور اس نے شرک پھیلایا، اور ایک طویل عرصہ پھر یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں شرک ایسا نقش ہو گیا، اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ کے جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں رسول انہی میں سے ایک مبعوث فرمایا کہ جو ان پر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب سکھاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جو بھیجا گیا وہ امیوں کی طرف بھیجا گیا، جو کہ ان پڑھ تھے، بے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا امی بنایا۔ امی کا مطلب کہ جو مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، یعنی ان کو اللہ پاک نے پڑھایا، ان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، جو کچھ سکھایا رب نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ یہ قرآن وہ کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور اللہ پاک نے یہ قرآن اپنے محبوب کو سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے، اور کہ آپ نے ان ان پڑھ لوگوں میں تبلیغ کرنی تھی۔ یاد رکھیں پڑھے لکھے آدمی کو بعض اوقات بات سمجھانا قدرے آسان ہوتی ہے، لیکن جو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو کوئی دلیل والی اور لاجک والی بات سمجھانا یہ آسان نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اور کوشش بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے پھر جا کر وہ سمجھے۔ اور ایک وہ کہ جن کی نس نس کے اندر شرک اٹا ہوا ہے گویا کہ، اور وہ شرک اور کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے نبی امی کمال والے ہیں، اللہ نے کتنے ان کو علوم عطا فرمائے کہ ایسے لوگوں کو جب آپ نے تعلیم دی اور ہدایت کی طرف بلایا تو پھر ان کے دلوں کا ایسا تزکیہ کر دیا کہ کفر شرک ختم کر کے انہیں راہ راست پر لگا دیا، انہیں قرآن کے طریقے پر، انہیں اپنی سنت کے طریقے پر لگا دیا، اور انہیں آسمان کے تارے کہا گیا ہے کہ یہ میرے سارے صحابہ آسمانوں کے تاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے
تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، ان امیوں میں اللہ نے بھیجا، لیکن ایسا رسول بھیجا کہ جو انہیں کتاب بھی سکھائے، جو انہیں طرح طرح کی حکمت کی باتیں بھی بتائیں، ان کی ایسی اصلاح کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں، ظاہر بھی اچھا کر دیں، ان کا باطن بھی اچھا فرما دیں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اتنے علوم آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو ان کو بیان فرمایا کہ یہ شیطانوں نے ان کو ورگلا دیا اور شیطانوں نے اس راستے پر ان کو ایسا چلا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ پھر ایسا نہ کرتے۔ یہاں جو چاہنا ہے نا تو وہ بمانا رضا کے نہیں ہے کہ اللہ کی رضا سے یہ ہوا ہے، ایک اللہ کے ارادے سے، اور ہر کام اللہ کے ارادے سے، یہ یاد رکھیں۔ آدمی جو فعل کرتا ہے اس کا خالق تو اللہ ہی ہے، اس کا خالق کیا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ آدمی کو اس کا اختیار دیا جاتا ہے، آدمی اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ کسی کام سے راضی اور ایک ہے کسی کام کا ارادہ، یہ دونوں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی جو رضا ہے وہ اچھے کاموں اور نیکی کے کاموں والوں ان کو ملتی ہے۔ بقیہ جہاں پر اس طرح کی آیات ہیں تو وہاں مراد اللہ کے ارادے مراد ہے۔ فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا، انہیں وہ ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ یعنی یہاں پر مشرکین کی جو افعال اور ان کے اعمال کو ذکر کیا جائے تو یہاں پہ یہ بھی کہ کچھ کھیتی یہ خاص کر دیتے کہ اس میں یہ کھائے گا یہ نہیں کھائے گا، یعنی یہ خام خواہ کے ایسے ہی افطرا ہے، اور یعنی مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے۔ اچھا کچھ جانور ہیں وہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، کچھ ہے کہ ان پر سواری کو حرام قرار دے دیتے تھے، تو مختلف ان کے وہ انداز بیان کیے، اور یہ سب کچھ ان کا اپنا افطرا ہے، ان کا سب کچھ کیا ہے؟ یہ اپنا افطرا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ یعنی کفار عرب کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مختلف جو جانور ہوتے تھے وہ چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ جو زندہ اگر ہیں تو وہ مرد ہی کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اچھا مردار ہے تو کہتے سب کھائیں گے۔ تو ان کے اس غلط عقیدے اور نظریے کو بھی اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا اور ان کی مذمت کو اور سخت وعیدوں کو بیان کیا۔ ناظرین اکرام، یہ مشرکین کے جو برے کچھ اوصاف تھے، ایک تو شرک سب سے بڑا برا وصف ہے، لیکن اور بھی انہوں نے اپنے اندر طرح طرح کی چیزوں کو اتارا ہوا تھا اپنی جہالت کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کی مذمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ آج مسلمانوں میں بھی بعض اوقات کم علمی کی بنا پر وہ کئی چیزوں میں قیودات ایسی لگا دیتے ہیں، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، کبھی فاتحہ نیاز کا نام ہو یا کبھی کوئی اور اس طرح کی۔ تو اس طرح کی جو خامخواہ کی پابندیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جب بھی کبھی کوئی عوام میں ایسی مشہور بات ہو جائے تو اسے پہلے اپنے علماء کرام، مفتیان کرام سے اسے چیک کرانا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، پھر کوئی اس کے حوالے سے جو وہ حکم ہے وہ سوچ اور وہ نظریہ بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن